نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میرے طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ جنات کی ایک جماعت قرآن سن کر گئی۔ جنات کی ایک جماعت، پھر انہوں نے جا کر کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو قرآن ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم ہمارے اس رب کے ساتھ کسی کو اب شریک کرنا نہیں چاہتے، اور یہ ہے کہ وہ رب بہت ہی بلند و بالا ہے، اس کی نہ بیوی ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، اور ہمارے میں سے کچھ بے وقوف لوگ اللہ کی شان میں گھٹاتے بڑھاتے ہیں، اور ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ کوئی جنات ہو یا کوئی انسان ہو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے۔ سورۃ الجن، اس سورت کا نام ہے سورۃ الجن۔ سورۃ الجن اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس سورت میں اللہ پاک نے جنات کے قرآن سن کر، جنات کی ایک جماعت کا باضابطہ قرآن سن کر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اسی طرف اشارہ کر کے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الجن۔ مکیہ، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت تلاوت کے اعتبار سے نمبر 72 ہے، یعنی اس سے پہلی والی سورت نمبر 71 تھی، اور یہ سورہ جن سورہ نمبر 72 ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 40 ہے، یعنی قرآن کی 114 سورتوں میں اس سے پہلے 39 سورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ سورت نمبر 40 پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں آیات کی تعداد 28 ہیں، رکوع کی تعداد 2 ہے، الفاظ کی تعداد 285 ہیں، حروف کی تعداد 870 ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ جن کی ابتدائی چند آیات میں نے تلاوت کی، اور اس سے اگلی کئی آیات تک وہ جنات کی جماعت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا نبی قل، آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میرے طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے سنا ہے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پھر یہ جنات کی جماعت اپنے مقام پر جا کر سردار سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن، یہدی الی الرشد، وہ قرآن ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم تو ایمان لا چکے اس پر، سن کر لا چکے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اس رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور وہ رب بہت ہی بلند اور عالی مقام والا ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ کئی آیات تک سلسلہ وار واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت، آپ کے نبی بنائے جانے تک، اس سے پہلے جنات کا آسمان کے بالائی سطح تک جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کے طرف سے جو احکام ملتے تھے،
فرشتے وہ آپس میں جب مذاکرہ کرتے تھے تو جنات ان کی باتوں کو، چند باتوں کو سن لیتے، اچک لیتے، اور پھر ان باتوں کو وہاں سے زمین پر لاتے، اور جو کاہن لوگ ہوتے تھے، غیب کی خبریں بتانے کے دعویٰ کرنے والے، ان کو بتا دیتے تھے، ملا جلا کر سچ جھوٹ ملا کر 50 باتیں بتائی، اس میں سے 2 صحیح 48 جھوٹ، تو جھوٹ سچ ملا کر کے اس طرح کی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے، آپ کو نبوت مل گئی، تو ان جنات کا اوپر جانے پر اللہ نے روک لگا دی، اوپر جانے پر روک لگا دی۔ اگلی آیات میں اس کا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے۔ چنانچہ ان جنات نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جب ہم اب آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم وہاں پر سخت پہرہ دار اور آگ کی چنگاری پاتے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور وہ جگہ، وہ گھات جہاں پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، ٹاک لگا کر ہم اوپر کی باتیں سنا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر ان جگہوں پر کوئی کھڑے ہو کر بیٹھ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں تو یجد لہ شہابا رصدا، تو وہاں پر آگ کی چنگاری بھری ہوئی پاتے ہیں۔ اب ہمارا جانا اوپر گنجائش نہیں ہے۔ واپس آئے، آ کر اپنے سردار سے کہا جناب عالی، اب آسمان پر جانا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ جن جگہوں پر ہم کھڑے ہو کر تاک لگا کر ہم اوپر کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اب آگ کی چنگاری پاتے ہیں، اس لیے اب ہم اوپر جا نہیں سکتے۔ جنات کے سردار نے کہا یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے دنیا میں، یا کوئی بہت بڑی چیز واقع ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے لیے ایسا سخت نظام آخرت میں بن چکا ہے کہ اب ہم اوپر نہیں جا سکتے، لہذا پورے روئے زمین پر تم اب چکر لگاؤ اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کیا وجہ ہے اوپر جانے پر بینڈ کیوں لگ گیا۔ چنانچہ جنات کی مختلف جماعتیں روئے زمین کے مختلف طرفوں کے طرف بھیجی گئی ہیں، اور ایک جماعت بھیجی گئی حجاز مقدس تہامہ کے طرف، یعنی سعودی کی طرف، حجاز مقدس تہامہ کے طرف ایک جماعت بھیجی گئی جنات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کو نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت۔ نفر کا اطلاق کم سے کم 9 پر ہوتا ہے، زیادہ جتنا بھی ہو جائے، تو کم سے کم 9 جنات تھے اس جماعت میں، یہ ادھر نکلے۔ اب اس واقعے کو یہاں اسٹاپ کیجئے اور یاد رکھیے کہ ہم کہاں تک پہنچے۔ جنات کے 9 افراد کی ایک جماعت حجاز مقدس سعودی کے طرف نکلی تلاش کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ جماعت نکلی کہاں سے؟ یمن سے نکلی ہے۔ یمن سے نکل کر یہ جماعت حجاز مقدس آ رہی ہے، اب آ ہی رہی ہے، راستے میں ہے، یہاں بات موقف کیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں آپ نبوت سے پہلے امین و صادق رہے، جب آپ نبی بنائے گئے تب بھی لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کی صداقت کا بھرپور اقرار کیا۔ آپ اپنے دادا محترم کے پرورش میں رہے جب تک جناب عبد المطلب کے، پھر آپ کے گزرنے کے بعد جناب ابو طالب کے کفالت میں آپ رہے، ان کے سرپرستی میں رہے۔ جناب ابو طالب کی سرپرستی میں جب تک آپ رہے، گرچہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، آپ کے نبوت کے بعد بھی وہ زندہ رہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ان کے انتقال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کان میں چپکے سے کہے کہ چچا آپ میرا لایا ہوا کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ قیامت کے دن میں شفاعت کا حقدار بن جاؤں۔ وہ جو ہوا سو ہوا، وہ ایک واقعے کا الگ راستہ ہے، الگ تو ہے۔ جب تک جناب ابو طالب کی سرپرستی مکہ کا کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکا۔ بہرحال جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کیے کہ میرے اوپر جو ایک زبردست سپورٹ تھا وہ میرے اوپر سے اٹھ گیا، ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ نے ایسا محسوس کیا۔ تو آپ اس موقع پر ان درد و غم کو اپنے دل میں بھر کر آپ نکلے طائف کی طرف نکلے تاکہ کوئی لوگ آپ کا سپورٹ کریں اپنا جان کر۔
طائف کے طرف آپ نکلے، وہاں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ثقیف۔ اس قبیلے کے اندر 3 بھائی تھے۔ ان 3 بھائیوں کی شرافت بہت مشہور تھی، اخلاق اور شرافت۔ کوئی بھی جاتا، کتنا بھی اجنبی ہو جائے، بڑے اخلاق سے ملتے تھے اور اچھی باتیں کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان کی حاجت پوری کرتے تھے جانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے گئے کہ شاید یہ تینوں بھائی بات مان لیں تو میرا سپورٹ ہو جائے گا، اور وہ بھی طائف کے مقام سے اگر مان لیں تو اس علاقے سے بھی ہمارا سپورٹ ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے گئے اور جا کر قبیلہ بنو ثقیف کے ان تینوں بھائیوں سے آپ نے ملاقات کی۔ کہنے لگے میں ایک اللہ کا کلمہ لے کر آیا ہوں، یہ کلمے کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنی شرافت اور اخلاق کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کر دیا، نہیں مانتے ہیں، نظر انداز کر دیا۔ جب انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک درخواست کی کہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے دعوت پیش کی، آپ نے قبول نہیں کیا، بہرحال لیکن آپ میرے ساتھ آپ ایک معاملہ ایسا ضرور کرنا میرے ساتھ شاہی کا کہ میں آپ کے پاس دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میری قوم کو اس کی اطلاع مت دینا، میرے محلے کے لوگوں کو اس کی اطلاع مت دینا، ورنہ وہاں کے لوگ مجھے اور ستائیں گے۔ لیکن وہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہوئے اور گاؤں کے اوباش لوگوں کو، بچوں کو اور غلاموں کو لگا دیا پیچھے کہ شور مچائیں کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، شور مچائے، پیچھے سے پتھر مارے۔ چنانچہ اوباش لڑکے اور غلام پیچھے لگے اور پتھر مارنے لگے پیچھے سے۔ یہی وہ موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اتنا خون بہا کہ آپ کی جوتیاں مبارک میں تر ہو گئی۔ ایسے موقع پر جبریل علیہ السلام آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں یہ بستی واقع ہے طائف کی، اگر ایک مرتبہ ہاں کہہ دیں کہ انہوں نے جو آپ کو ستایا ہے، دونوں پہاڑی مل جائے اور یہ پس جائے بیچ میں، اگر آپ صرف ہاں کہیں۔ نبی نے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر رہا ہوں، اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ان کی نسل سے مجھے توقع ہے کہ ایمان ضرور قبول کریں گی، میرے طرف سے اجازت نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام آگے کو بڑھے، اس زخمی بدن کو لے کر آگے کے طرف بڑھے، یہاں تک کہ بستی سے کافی دور نکل گئے تو وہاں ایک انگور کا باغ تھا، بڑا باغ تھا انگور کا، وہ تھا عتبہ اور شیبہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پرانا دشمن اور جانی دشمن، ان کا باغ تھا۔ بس ان کے باغ کے قریب تک پہنچنا تھا کہ لوگوں نے پیچھے جو آباش لڑکے اور غلام تھے انہوں نے پیچھا چھوڑ دیا، یہ لوگ واپس چلے گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگور کے باغ میں جا کر ایسا ٹیک لگا کر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہے تھے، اللہ تیری ذات عالی ہے، بلند ہے، میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، اللہ تو اگر مجھ سے راضی نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ان تکالیف کا مجھے کوئی غم نہیں، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت آپ ہی سے کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں کر سکتا۔ ایک بڑا عنوان ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ پورا عنوان موجود ہے۔ بہرحال اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نڈھال حالت میں وہاں پر بیٹھے، چونکہ بدن چوڑے۔ عتبہ اور شیبہ جو دور دونوں مالک بیٹھے تھے، باغ کے مالک جو خود دشمن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے موقع پر انہیں رحم آیا اور باغ میں غلام تھا، اس کا نام تھا عداس، ان کو بلایا، عداس ادھر آیا، کہنے لگے انگور کا ایک خوشہ توڑو، طبق میں پلیٹ میں رکھو اور لے جا کر اس مسافر کے سامنے رکھ دو، کھائے گا، یہ بڑا دکھی معلوم ہوتا ہے، یہ کھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھجور کا گچھا طبق میں رکھ کر لے جا کر عداس نے ان کے نبی کے سامنے رکھا اور نبی پاک علیہ السلام بلا توقف کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما کر کھجور انگور کا دانہ آپ کھانے لگے۔ تو عداس غلام نے کہا کہ آپ نے یہ بسم اللہ کہا ہے، ہم نے تو یہاں پر کسی کو بھی ایسا کہہ کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا کہہ کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اس اللہ کا نام لے کر ہی کھانا چاہیے۔ نبی نے فرمایا تم کون ہو، کیا نام؟ کہنے لگا عداس، کہنے لگے کہ میں عداس ہوں۔ اچھا تم عداس ہو،
اچھا ایک بات بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا اچھا، نبی نے فرمایا اچھا اچھا وہ اس بستی کا جس بستی میں حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے۔ تو عداس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو نبی نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے۔ عداس غلام نے کہا وہ آپ کے بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے اس بنیاد پر کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ عداس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پاؤں پر پاؤں چومنے لگا۔ عتبہ اور شیبہ دیکھ لیا کہ غلام ہاتھ سے گیا، یہ تو جا کروں گا، پیر چومنے لگا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں وہ اپنا سر رکھ دیا اور چومنے لگا۔ عتبہ شیبہ نے بلایا ادھر آؤ، ہم نے تم کو بھیجا کام کے لیے کہ تم انگور کا خوشہ رکھ کے آ جاؤ اور تم اس کے گرویدہ ہو گئے۔ کہنے لگے میں جو کہتا ہوں وہ بات صحیح ہے مالک، مان لیجئے روئے زمین پر اس سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جس کا علم آپ لوگوں کو نہیں ہے۔ بہرحال اس بات کا تذکرہ کہ وہ کیا بات تھی میں نے آگے مطالعہ کیا تو وہ بات مجھے نہیں ملی کہ وہ بات کیا تھی، ممکن ہے کوئی اور روایت میں موجود ہو، لیکن میں نے مطالعے میں جو دیکھا وہ اس میں نہیں تھی کہ وہ بات کیا تھی۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام انگور کا خوشے میں سے جتنا کھانا تھا آپ کھائے اور کھا کر آپ آگے کو نکلے۔ وہاں سے نکلے تو رات ہو چکی تھی تو ایک باغ تھا مقام نخلا، وہاں رات کا اخیر پہر ہو چکا تھا۔ بعض روایات کے مطابق آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بعض روایت کے مطابق آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دونوں روایتیں میں نے پڑھی ہے تازہ ترین۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اخیر پہر میں نماز شروع کر دی، یا تو اکیلے کی نماز تھی تہجد کی، یا اکیلے کی نماز تھی فجر کی۔ تیسری روایت کہ آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ امامت کر رہے تھے۔ یہ تینوں باتیں میں نے تازہ ترین پڑھی ہے۔ جو بھی ہو بہرحال آپ نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی ہو، فجر کی ہو یا امامت کی نماز ہو، بہرحال آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رات کے اخیر پہر میں بطن نخلا میں باغ میں۔ یہاں تک پہنچے تلاوت ہو رہی ہے رات کے اخیر پہر میں۔ جنات کی وہ جماعت 9 آدمیوں کی، وہ جو بھیجے گئے یہاں سے یمن سے حجاز مقدس تہامہ کے طرف، وہ لوگ تلاش کر رہے تھے کہ کون سا عجیب واقعہ بڑا پیش آ چکا ہے کہ آسمان پر جانے میں ہمارا بینڈ لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلاوت کر رہے ہیں، جنات کی یہ جماعت وہی بطن نخلا کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ نبی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور جنات کی جماعت قرآن سن رہی ہے۔ جنات کی جماعت، ان میں سے جو امیر تھا اور سردار تھا اس نے کہا واللہ یہی واقعہ ہے جس کی بنیاد پر آسمان پر جانے پر ہمارے لیے روک لگی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی واقعہ ہے، یہی بنیاد ہے، انہی کی وجہ سے ہمارے لیے آسمان پر جانے کی روک لگا دی گئی ہے۔ جنات کی وہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرآن سن کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا کہ یہ نبی ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم اس نبی کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے اس کلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نبی سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے، صرف سن کر ایمان لائے اور واپس چلے گئے اور جا کر اپنے سردار سے کہا جی حضرت، جی حضور اعظم، ہم نے تو پتہ لگا لیا کہ آسمان پر جانے پر پابندی کیوں لگی ہے۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں وہ ایک کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل، نبی آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میرے طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، انہ جنات کی ایک جماعت نے سن لیا ہے، کیا؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم تو ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں۔ جنات کی یہ جماعت اپنے سردار سے جا کر کہنے لگی ہم تو ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں جس کی بنیاد پر آسمان پہ جانے پر روک لگ گئی۔ یہدی الی رشد، یہ قرآن تو ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب پہلے ہم جو تھے سو تھے، ہم تو ایمان قبول کر لیے ہیں، جس رب کا کلام سن کر آئے اب ہم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ معلوم ہے اس سے پہلے مشرک تھے۔
تب تو کہہ رہا ہے لن نشرک بربنا، ہرگز اب ہم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، وانہ تعالی جد ربنا، اور وہ اللہ بہت ہی بلند و بالا پاکیزہ، بہت ہی بلند عالی شان عالی مقام والا ہے وہ اللہ، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ اللہ ایسا ہے جس کی نہ کوئی بیوی ہے، جس کے نہ کوئی اولاد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن سن کر جنات کا یہ جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں 9 افراد تھے۔ کتنے؟ 9 افراد تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اپنی دور نبوت میں 6 مرتبہ جنات میں باضابطہ قرآن سنانے اور تبلیغ کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور چلو میرے ساتھ، نکل کے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ ہم اپنے آبادی سے نکل کر جنگلات کے قریب تک چلے گئے، وادی کے قریب وہاں چلے گئے، اور وہاں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یہیں ٹھہرو، اور میں وہاں ٹھہرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے چاروں طرف دائرہ بنا لیا، کہنے لگے میں جب تک نہ آؤں تب تک اس دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ اور میں دیکھتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اب اس درمیان میں اس دائرے کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں مختلف قسم کے شور و غل، لڑائی جھگڑے کی آواز سن رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں واپس آئے، آ کر کہنے لگا ابن مسعود کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت تو خراب ہو، اتنی زوردار آواز آ رہی تھی، جھگڑے اور فساد۔ کہنے لگا اصل میں جنات میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، میں انہی کے درمیان گیا تھا انصاف کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ہے انہوں نے بات مان لی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے دائرے کے بیچ میں دے دیا کہ اگر تم دائرے کے بیچ میں نہ رہتے تو جنات تمہیں اچک لیتے، تمہاری جان کو خطرہ تھا۔ تو یمن کے جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 6 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کا جنات میں دعوت و تبلیغ کے لیے جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، علامہ ابن الجوزی نے، اور اس کو مفسرین نے نقل کیا ہے، خاص طور پر صاحب معارف القرآن تفسیر میں باضابطہ اس کو نقل کیا، میں خود تازہ ترین اس کو پڑھ کر آیا۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے، حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ کعبے کے طرف، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے جسم پر ایک بہت ہی اونی جبہ ہے، خوبصورت صاف ستھرا جبہ ہے ان کے جسم کے اوپر۔ میں انتظار کرتا رہا کہ یہ سلام پھیرے، نماز پوری ہوئی ان کی اور انہوں نے سلام پھیرا، تو میں نے انہیں سلام کیا تو میرے سلام کا انہوں نے جواب دیا، تو میں ان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے طرف کیا تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے جسم کے اوپر اونی خوبصورت صاف ستھرا جبہ دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے اس جبے پر تعجب نہ کرو۔ کیا کہنے لگے؟ کہ اس جبے پر تعجب نہ کرو، یہ جبہ میرے جسم پر 700 سال سے ہے، اس جبے کے ساتھ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور اسی جبے کے ساتھ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اور میں وہ جنات ہوں، ان 9 جنات میں سے جو نصیبین کے جنات ہیں، یمن سے نکلے تھے حالات کا جائزہ لینے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن نخلا میں قرآن سن کر ایمان لانے والوں میں سے میں وہ نصیبین کے جنات میں سے۔ بہرحال اس طرح کے اور بھی کئی مستند روایات واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جنات کے اندر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان دونوں کے نبی تھے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات اور انسان دونوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو دونوں کے طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ باقی اگلی باتیں اور واقعے کے تعلق سے اور باقی رہ گئی، وقت زیادہ ہوا، اگلی باتیں انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ کل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔